السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65، 66 اور 67 ہوگا انشاءاللہ، 65 سے لے کر 67 تک۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے، یہ بریکٹ میں کریں گے اور کہہ دیجئے کل کا ترجمہ ہے۔ هو القادر، ہوا وہی، القادر وہی قادر ہے۔ قادر کیا ہوتا ہے؟ قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا۔ کون؟ اللہ۔ اللہ پر ان یبعث، ان کے یبعث وہ بھیجے۔ یہ با عین سا آپ نے پڑھا ہے 2-3 دن پہلے اور اس سے پہلے بھی، تو میں نے بتایا تھا اردو کا لفظ مبعوث کرنا، جیسے رسولوں کو اللہ پاک مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، تو یہاں پر اس کا معنی بھیجے۔ علیکم، تم پر، عذابا من فوقکم، عذاباً عذاب، من سے، فوقکم تمہارے اوپر سے۔ فوق، فوقیت اردو میں آپ بولتے ہیں جس کو آپ ترجیح دیتے ہیں، اولیت دیتے ہیں، اس کو فوقیت دیتے ہیں، تو اس کو دوسرے لوگوں سے اوپر رکھتے ہیں، اسی لیے اس کو فوقیت کہا جاتا ہے، فوق۔ او یا، من تحتی، یا نیچے سے۔ تحت نیچے کو کہتے ہیں، فوق اوپر کو کہتے ہیں۔ تحت کو یاد رکھنے کے لیے ماتحت یاد رکھیں، ما جو کچھ تحت نیچے، ماتحت ہم بولتے ہیں فلاں افسر تو فلاں افسر کا ماتحت ہے۔ ارجلکم تمہارے پاؤں کے، ارجلکم جو ہے کم ضمیر تمہارے، اور ارجل پاؤں، او یا یلبسکم پھر بڑھا دے تمہیں۔ یلبسا کو یاد رکھنے کے لیے لام باس سین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو جو لباس ہوتا ہے آپ پہنتے ہیں وہ بھی یہیں سے بنتا ہے، لام بے الف سین۔ تو یہ بڑھانا لڑانا کہاں سے بن گیا؟ اس کا ایک مطلب گڈمڈ ہونا ہے، تو لڑائی میں چونکہ گڈمڈ ہوا جاتا ہے اس لیے اس کا معنی لڑانا بھی ہے، بڑھا دینا، ٹکر کروانا۔ لباس بھی تو سارا دن آپ کے جسم پر ٹکریں مارتا رہتا ہے، اس طرح اس کو یاد رکھیں۔ یلبسکم وہ بڑھا دے تمہیں، شیعاً و یذیکا، شیعہ کو دیکھیں، یہ جو آپ شیعہ کہتے ہیں، پاکستان میں یہ بڑی ٹرم چلتی ہے شیعہ سنی، یہ وہی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ یہ کوئی لفظ برا نہیں ہے، اس کا معنی ہے گروہ، پارٹی۔ گروہ گروہ کر کے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جماعتیں، پارٹیاں بنا بنا کے تمہیں آپس میں بڑھا دے۔ وَيُذِيقَ اور وہ مزہ چکھا دے۔ یذیقہ کو دیکھیں زال قاف موجود ہے، الف درمیان میں لگا دیں تو ذائقہ بن جائے گا۔ بعضکم بعض بعض، بعضکم بعض بعض، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔
بعدکم تم میں سے بعض کو، باس لڑائی، یا سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور بعض بعض تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا کیا سکھا دے؟ مزہ، ذائقہ۔ انظر آپ دیکھیں، کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ نصرف میں نے کہا تھا صارف، کیا ہوتا ہے؟ جیسے بجلی کے بلوں پہ لکھا ہوتا ہے صارفین، واپڈا آپ کو بجلی دیتی ہے، آپ اس کے بدلے میں پیسے پھیرتے ہیں واپس، تو نصرف پھیر کر لانا، پھیر کر بیان کرنا۔ الآیات آیات کو، لعلہم یفقہون تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ یفقہون کو دیکھیں تو فا کا فا اس میں موجود ہے، فقہ، یہ بھی ہم بولتے ہیں قرآن حدیث اور فقہ، سمجھ بوجھ۔ با محاورہ ترجمہ سنیے، لمبی آیت ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ میں کہہ دیں، وہی اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا پھر تمہیں گروہ گروہ کر کے لڑا دے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَكَذَّبَ اور جھٹلایا۔ کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں۔ وَكَذَّبَ جھٹلایا، بے ہی اس کو کس کو؟ قرآن کو، قوموں کا، تیری قوم نے، آپ کی قوم نے۔ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ وہی حق ہے، حالانکہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ کل کہہ دیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، کل لست میں نہیں ہوں، لیسا آپ نے پڑھا ہوا ہے، تاپشتوم کا معنی ہوتا ہے میں، لست میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بے وکیل، داروغہ، کوئی نگہبان۔ وکیل کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، وکیل کا معنی والی بھی ہوتا ہے، تو اس کا معنی نگہبان، داروغہ بھی ہوتا ہے، محافظ وغیرہ، کہ میں داروغہ تم پر نہیں ہوں، یہ ان کو کہہ دیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، اور آپ کی قوم نے اس کو یعنی قرآن کو جھٹلایا ہے، حالانکہ وہی حق ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، میں تم پر کوئی داروغہ نہیں۔ میرے خیال میں 3 آیتیں ہو گئی ہیں، نہیں 2 ہوئی ہیں، تیسری بھی پڑھ لیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مستقر، لِكُلِّ ہر ایک، نبأ خبر، یہ نبی کا لفظ بھی یہیں سے بنتا ہے، خبر دینے والے، اور وہ اللہ کی طرف سے خبر دیتے ہیں بندوں کو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ ہر خبر کے لیے، مستقر و سوف تعلمون، مستقر ایک وقت مقرر ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ استقرار، الف سین تے قاف رے، استقرار، ٹھہر جانا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یا مقرر بھی آپ کر سکتے ہیں، میم قاف
دیکھیں کاف اور را تو اس میں ہے، میم شروع میں لگا دیں مقرر بن جائے گا، تو ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کے وقوع پذیر ہونے کے لیے وقوع پذیر کو بریکٹ میں کر لیں، ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سبق کی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ آیت نمبر 65 پہ واپس آئیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ جو تھے، ایک تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ پر اترنے والی وحی کو جھٹلاتے تھے، اور اوپر سے طرح طرح کے مذاق کرتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی آ جائے ہم پر، جب آپ قیامت سے ڈراتے۔ تو ایسے سوالوں کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ اس بات پر تو اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، وہی قادر ہے۔ ویسے بھی ہر چیز پر جس کسی کی قدرت ہے وہ صرف اللہ کی۔ اس بات کی اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ ایک عذاب کون سا گنوایا؟ اوپر سے۔ اوپر سے جو قوموں پر عذاب آیا، قرآن اور حدیث جن عذابوں کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، وہ کبھی اوپر سے چنگاڑ آئی، کبھی اوپر سے بجلی آئی، کبھی اوپر سے تیز ہوائیں آئیں، کبھی اوپر سے اس قدر بارش آئی کہ سیلاب آ گیا، کبھی اولے پڑے، کبھی پتھر گرے۔ تو یہ سارے اوپر کے عذاب ہیں۔ اللہ جو چاہے عذاب دے دے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسرا عذاب جو گنوایا کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب کو بھیجے۔ پاؤں کے نیچے سے کیا عذاب آئے؟ جو قرآن و حدیث اور انسانیت کی تاریخ بتاتی ہے، پاؤں کے نیچے سے کبھی تو زمین سے پانی نکل آیا اور سیلاب کی شکل اختیار کر گیا اور طوفان بن گیا، جیسے طوفان نوح تھا علیہ السلام۔ کبھی زمین کو ہلا کے رکھ دیا گیا، زلزلے آئے، زمین کبھی پھٹ گئی اور نیچے غرق ہو گیا کوئی نہ کوئی، جیسے وہ قارون۔ اور نیچے سے عذاب یہ بھی ہے کہ کبھی پانی میں ڈبو دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ دو عذاب ہوئے۔ تیسرے عذاب کو جو یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ وہ تمہیں آپس میں گروہ بنا دے، تم آپس میں اختلاف میں پڑ جاؤ اور پھر لڑنے لگ جاؤ۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ اللہ ایک جماعت کو دوسری جماعت کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں لڑائی ہوگی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اگر لڑائی چھوٹی ہو تو تب بھی عذاب ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو، بھائیوں کی لڑائی ہو، بہن کی لڑائی ہو، تو یہ کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ اسی لیے تو جب غصہ آئے تو اپنی جگہ بدلیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پانی پئیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کی پناہ طلب کریں، تو پھر وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور
بعض کے ہاتھ سے بعض کو لڑائی کا مزہ چکھا دے، یہ تیسرا عذاب ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے دیکھیں ہم آیات کو کیسے بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کوئی شک نہ رہے اور یہ سمجھ حاصل کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ کی قوم نے، پھر کتنے پیار سے اللہ مخاطب ہے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلایا ہے، حالانکہ وہی حق ہے۔ جو ان کے پاس ہے وہ حق نہیں ہے، جو ان کے قصے کہانیاں ہیں، جو باپ دادا کی مثالیں ہیں، جو اللہ کی وحی نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے۔ حق تو قرآن ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، جس کو پسند آ گیا اس نے عمل کر لیا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اور جو باپ دادا کی باتوں میں لگا رہا کہ وہ ایسے کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، کتنے کام آج ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے دنیا میں، تو دین میں ہم بہانہ بنا لیتے ہیں۔ تو ان کو کہہ دو کہ میں تم پر داروغہ نگہبان محافظ نہیں ہوں، یعنی میرے ذمے یہ نہیں ہے کہ میں ڈنڈا پکڑ کے تمہیں سیدھا کر دوں، میرے ذمے تو یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ یہ واعظین کو بھی دیکھنا چاہیے، کئی دفعہ وہ بات کرتے ہیں تو علماء حضرات کا خیال ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں بس لوگ اس کو من و عن مان لیں۔ بھئی اللہ تو اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کو ڈنڈے سے سیدھا نہیں کرنا، نہ آپ ہیں، اسی لیے تو آپ سے پوچھ بھی نہیں ہوگی اگر کوئی کافر مسلمان نہیں ہوئے تو آپ کا کام تو بتلا دینا ہے۔ اور جس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، یہ ہر ایک کا چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ عذاب مانگتے ہیں، اس کا بھی وقت مقرر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا صحیح حدیث ہے کہ 40 لوگ مکہ میں داخل ہوئے، کافر جو تھے، خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے کہنے لگے کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم صحیح سلامت باہر نکل جائیں، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب آ جائے۔ ان پہ عذاب نہیں آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ ہیں بھی جھوٹے، اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ نے فرمایا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر میدان بدر جب لگا تو بے سر و سامانی کی حالت میں مسلمانوں نے 70 کافر قتل کیے، اور ان 70 میں 40 وہی تھے جو خانہ کعبہ میں جا کے کہتے تھے ہم غلط ہیں تو ہم مر جائیں۔ اور آپ کو اللہ پاک نے رات کو ہی بدریہ وہی بتلا دیا کہ کون کہاں پہ مرے گا، اور آپ نے نشان بھی لگا دیے میدان جنگ کہ یہاں یہاں مرے گا۔ تو ایک وقت مقرر ہے، عنقریب یہ جان لیں گے، عنقریب تم جان لو گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔